یہ اکیلے جنگ آپ نہیں جیت سکتے، نہ اندر کے محاذ پہ نہ باہر کے محاذ پہ. ہمیں مار کے پھر تم فاتح کیسے بن جاؤ گے؟ پاکستان کا سب سے ایماندار سیاستدان کون ہے؟ نواز شریف کا بالکل حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، ابھی ہمارے ISSB کے بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ irrefutable ان کے پاس موجود ہیں شہادتیں، اور یہ بات تو صحیح ہے. اچھا ہے کہ یہ بھی انہوں نے پکڑا ان کو. اس کے اوپر ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی شاباش دینا چاہیے. لیکن ایک جو ویسے تو آج عمران خان صاحب کا بھی انڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور وطن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ اپنے ملک کی جو عسکری قوتیں ہیں، جب وہ انڈیا کے سامنے کھڑی ہوں تو عمران خان محب وطن ہے، وہ تو کھڑا ہوگا اپنی عساکر پاکستان کے ساتھ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ کچھ سوچیں، پوری دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں، ترکی کو بریفنگ دے رہے ہیں، سعودی عرب کو اور چائنا کو اور فلاں کو. گھر کے اندر وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. یہ طے انہوں نے جو اسٹیٹس کیا ہوا ہے کہ عمران خان پاکستانی ہے ہی نہیں. پھر کیا کرو گے؟ تقریباً 80% قوم تو اس کے ساتھ ہے. اگر آپ نے اس کی بہنوں کو، گھر والوں کو آج تک آپ ان کو دسترس نہیں دے رہے، اگر یہ پیغام اس کی بہن آ کے سناتی تو پوری وہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ اس کا کہا مانتے عمران خان کا. اب یہ عجیب آپ فوج کی ہماری پوزیشن ہے. یہ تو کسی کو ایک طرح اختلاف کریں اندرون ملک کے ہوں یا بیرون ملک کے، وہ برابر ہیں ان کے لیے. اب 80% قوم جو ہے اس کو انہوں نے اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے. اچھا، اب اس میں پھر جنگ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیت لی ہے. یہ بڑا لمبا مسائل ہیں، مذاق نہ بنائیں. اور اس کی اب مالی غنیمت بھی اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے انہوں نے. اور مالی غنیمت میں کیا ہے؟ پاکستان کا
اقتدار بھی اسی کے مال غنیمت میں ان کو مل جائے گا. اس بات کو قوم پسند نہیں کرتی. اب جس 70-80% جو ہے وہ آپ کے جنگ جیتنے کی خوشیوں میں شریک بھی نہ ہو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس میں ہم تو غلام بنا لیے جائیں گے 10-15 سال کے لیے. سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس بندوق ہے، آپ تو کبھی مذاکرات کرنا آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ کی یہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو یا سرنڈر کرواتے ہیں یا کر دیا جاتا ہے. یہ ہوا نا ڈھاکے کے پلٹن میدان میں. اس طریقے سے چیزوں کو لے کے ہر چیز میں آپ قوم کو شکست دیتے ہیں، ادھر جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں آپ. اس وقت بہت کڑا وقت ہے. ایک ایک دن کا جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور وہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی نیشن ڈیوائڈڈ کب نہیں تھی، ابھی ہے. تو آپ بلیو کرتے ہوں گے. یہ ساری تقریریں سینٹ کے اندر اور یہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی بریفنگ اور یہ ساری چیزیں، اس کی اپنی جگہ سے پہ ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے جو نتائج آپ نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ آپ انڈیا کو بھی شکست دینا چاہتے ہیں اور قوم کو بھی شکست دینا چاہتے ہیں. 9 مئی آپ کے پاس سامنے کھڑا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. جھوٹا مقدمہ، ساری جھوٹی کہانی. آپ نے اس میں اسٹیٹس جو ہے انڈیا کا اور تحریک انصاف کا برابر رکھا ہوا ہے. آپ فزیکلی ٹارچر بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کو، ان کے ماں بہنوں کو بھی ٹارچر کرتے ہیں. تو پھر کیا آپ سے کیسے محبت کی جائے؟ ہمیں محبت کرنا تو سکھا دو. ہم جو جماعتوں پرو آرمی ہیں، عساکر اسلام کی عزت کرنے والے ہیں، ہمارے دل میں اگر نفرت آ جائے تو پھر اس کو محبت میں وہ محبت ہمیں بتا دو کہ کیسے آپ سے محبت کریں. یہ اکیلے جنگ آپ نہیں جیت سکتے، نہ اندر کے محاذ پہ نہ باہر کے محاذ پہ، نہ بلوچستان کے محاذ پہ نہ آپ خیبر پختونخوا کے محاذ پہ، نہ آپ حتیٰ کہ پنجاب کے اندر بھی. میں تو پنجاب کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا. آپ سروے کرا لیجئے کتنی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میں یہ باتیں کروں گا، وہ اٹھا کے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ آرمی کے ساتھ ہیں. میں تو ہوں آرمی کے ساتھ، بالکل ہوں. لیکن وہ آرمی جو بار بار مجھے ہی فتح کرتی ہے تو میری ذہن تو ڈیفیٹسٹ کی ذہنیت بن گئی نا. ہم ڈیفیٹسٹ، ہمیں مار کے پھر تم فاتح کیسے بن جاؤ گے؟ اس لیے میں بلکہ دیکھیں نا، یہ ہمارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوست جو کمنٹری کرتے ہیں کہ آپ نے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے
تاریخ کو یوں پڑھیں. قائد اعظم کبھی یہ نہیں کر، قائد اعظم علیحدگی پسند تھے. وہ اللہ کے بندو، کتابیں بھی موجود ہیں، حالات بھی موجود ہیں، ایک ایک چیز موجود ہے. قائد اعظم نے نہیں مانا تھا 46 میں کہ بے شک اس کے وہ انڈیا کے اندر 10 جو ہے 3 اسٹیٹس بنا دی جائیں، جو ان کا منٹو مارلے کا یا باقیوں کی جو تجاویز آ رہی تھی. قائد اعظم نے مان لی تھی، انڈیا کو توڑنے کی بات ہی نہیں کی تھی. اس لیے یہ مجھے تاریخ بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ ہی نہیں پڑھی تو کتنی ہے، چھوٹی سی تاریخ ہے. 1905 میں مسلم لیگ بنی اور 47 میں ملک مل گیا. یہ اس کو آپ پڑھیں. مہاتما گاندھی بھی جو ہے اور نہرو بھی، اس کے اوپر اعتراض کیا ہے ان کی جو محاسبہ والوں کے، بی جے پی والوں کے، سناتن دھرم والوں کے، کہ یہ ملک کو علیحدہ کیا ہے نہرو نے اور گاندھی نے. اس لیے اس کو انہوں نے آ کے مہاتما گاندھی کو بھی گولی مار دی. قائد اعظم کو جس کا کردار جو ہے وہ آپ کو آدمی نہیں ملتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آپ کو وہ مورک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اوپر آج بھی جب پوچھتے ہیں پاکستان کا سب سے ایماندار سیاستدان کون ہے، تو سب سے وہ کہتے ہیں محمد علی جناح. اور پھر میں ان لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں، میرا نام کہتے ہیں. یہ پوچھے تو صحیح آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اے آئی سے. میں اپنی جنگ لڑنا چاہوں، اپنی باتیں کروں کہ جی میں ڈاکٹر قدیر نے بھی اور میاں نواز شریف نے بھی میری کابینہ کی تقریر کے اندر جس نے پورا وہ کابینہ کو جکر دیا تھا، تو کیسے ہم نے اپنا نواز شریف نے اسی وقت مجھے چٹ لکھ کے بھیجا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. اسے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے انڈیا فتح کر لیا تھا، میں نے جس طریقے سے پورا بدلا کابینہ کا پورا جو کلر تھا. میں نے ایٹم بم تو نہیں بنایا، نواز شریف کا بالکل حصہ ہے. اگر وہ نہ چلا تھا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اتنا عرصہ، ضیاء کی ضرورت ہی نہیں ہوئی چلانے کے. حالات واقعات جو بھی ہوں، نواز شریف نہیں چلایا نا ایٹم بم. لیکن اب ہم اس میں کہیں وہ وہاں پہ پڑا رہا. کیا کریں گے ایٹم بم کا؟ قوم کا اتحاد وہ ہو تو وہ ایٹمی قوت سے بھی زیادہ طاقت ہے. روس کے اندر کتنے پڑے ہوئے ہیں ایٹم بم. وہ روس جو ہے تاش کے پتوں کی طرف بکھر گیا ہے. اب قازقستان ہے، تاجکستان ہے، یہ جو ابھی بھی وہاں جنگ جاری کی رکھے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا کے حصے تھے. ایٹم بم بھی ان کے پاس تھے، وہ بھی گئے، ملک سے بھی گئے. پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے قوم کی بات ماننی پڑے گی. جو وہ فیصلہ دیتے ہیں
اس کو پھر کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نے عمران خان کا اور انڈیا کا یہ ایک سٹیٹس ہے تو پھر تم یہ جیتنے والی جنگ نہیں لڑ رہے. بس یہی باتیں کرنی تھی.